قومی مالیاتی فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ کا اہم ترین اجلاس آج واشنگٹن میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں پاکستان کے لیے قرض پروگرام کے جائزہ مشن کی سفارشات پر حتمی غور کیا جائے گا۔ پاکستانی حکام اس حوالے سے حد درجہ پر امید ہیں کہ بورڈ منظوری دے دے گا، جس کے بعد اگلے 48 گھنٹوں کے اندر پاکستان کو مجموعی طور پر 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی قسط موصول ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ پاکستان کا موجودہ قرض پروگرام ستمبر 2024 میں 37 ماہ کے لیے منظور ہوا تھا اور حالیہ قسط کی منظوری کے بعد اس پروگرام کے تحت پاکستان کو ملنے والی مجموعی رقم 3.3 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ بورڈ پاکستان کی جانب سے حالیہ معاشی اصلاحات اور IMF کی شرائط پر عمل درآمد کا جائزہ لے گا۔ منظوری کی صورت میں رقم کی منتقلی محض 2 دن کے اندر متوقع ہے، جو پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوگی۔ بھارت کی 5 ریاستوں میں ہونے والے حالیہ انتخابات کے نتائج میں بھارتی سیاست میں مذہبی اور نظریاتی بنیادوں پر بڑھتی ہوئی خلیج کو ایک بار پھر واضح کر دیا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق ان نتائج نے ثابت کیا ہے کہ بھارتی ووٹرز اب کسی ایک قومی نقطے کے بجائے اپنے مذہبی پس منظر اور سیاسی تحفظات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس صورتحال کو ماہرین ریورس پولرائزیشن کا نام دے رہے ہیں، جہاں ایک گروہ کی شدت پسندی یا یکجہتی دوسرے گروہ کو اپنے دفاع میں متحد ہونے پر مجبور کر رہی ہے۔ بی جے پی نے کئی ریاستوں میں مسلم امیدواروں کو ٹکٹ دینے سے گریز کیا ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ سیاسی حقائق اور جیتنے کی صلاحیت کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کا موقف ہے کہ مسلمانوں کو انتخابی عمل سے باہر رکھنے یا انہیں نظر انداز کرنے سے ملک کی سب سے بڑی اقلیت میں احساس محرومی بڑھ رہا ہے، جو جمہوریت کے لیے نیک شگون نہیں۔ مسلمان ووٹرز کانگریس اور مقامی جماعتوں کو ایک ایسی پناہ گاہ کے طور پر دیکھ رہے ہیں جو بی جے پی کے سخت گیر نظریات کا مقابلہ کر سکیں۔ برطانیہ میں ہونے والے حالیہ بلدیاتی انتخابات 7 مئی 2026 کے نتائج نے برطانوی سیاست میں ایک بڑا زلزلہ برپا کر دیا ہے، جہاں نائجل فارج کی جماعت ریفارم UK نے شمالی انگلینڈ کی لیبر گڑھ چھین کر سب کو حیران کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی لیبر پارٹی کو ان انتخابات میں تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کے بعد ان کی قیادت پر پارٹی کے اندر اور باہر سے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ انتخابی نتائج کے مطابق ریفارم UK نے نہ صرف نشستیں جیتی بلکہ کئی کونسلوں کا کنٹرول بھی سنبھال لیا، جس سے وہ ملک کی ایک بڑی سیاسی قوت بن کر ابھری ہے۔ ہارٹل پول سے رکن پارلیمنٹ جوناتھن برش اور دیگر رہنماؤں نے نتائج کو لیبر کے لیے تباہ کن قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ نائجل فارج کی قیادت میں پارٹی نے پہلی بار لندن کے مضافات اور جنوبی انگلینڈ میں بھی اپنی جڑیں مضبوط کی ہیں۔ لبرل ڈیموکریٹس نے اسٹاک پورٹ کونسل پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا ہے اور معمولی فائدے میں رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق سٹارمر کی مقبولیت میں کمی اور مہنگائی جیسے مسائل نے ریفارم UK کے لیے راستہ ہموار کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک تہلکہ خیز بیان جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے 3 طاقتور ڈسٹرائر بحری جہازوں نے ایرانی حملوں کو ناکام بناتے ہوئے کامیابی سے ابنائے ہرمز کو عبور کر لیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق اس دوران ایران کی جانب سے میزائل، ڈرونز اور چھوٹی کشتیوں کے ذریعے حملہ کیا گیا، جس کے جواب میں امریکی افواج نے ایرانی کشتیوں کو سمندر برد کر دیا اور تمام ڈرونز کو تتلیوں کی طرح فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد امریکہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران کے جزیرہ قشم اور بندرگاہ بندر عباس پر بھی حملے کیے۔ امریکی ڈسٹرائرز پر حملے داغے گئے، جنہیں آسانی سے گرا دیا گیا۔ ہمارے جہازوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایران ایک نارمل ملک نہیں، اس کی قیادت جنونیوں کے ہاتھ میں ہے جو موقع ملنے پر ایٹمی ہتھیار بھی استعمال کر ڈالتے۔ اب ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار بنانے کا موقع نہیں ملے گا۔ ایران کو آج ناک آؤٹ کر دیا گیا، اگر جلد ڈیل پر دستخط نہ کیے تو اس سے بھی زیادہ سختی سے نپٹا جائے گا۔ ہمارے تینوں ڈسٹرائرز دوبارہ ناکہ بندی کا حصہ بن گئے ہیں۔ امریکی ناکہ بندی سٹیل کی دیوار ہے: صدر ٹرمپ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے نے ملک کے ساحلی علاقوں میں ماہی گیری کے شعبے کو بری طرح متاثر کیا ہے، جس کے نتیجے میں مچھلی کے شکار کی سرگرمیوں میں 20% کمی ہوئی ہے۔ صوبائی وزیر فشریز اینڈ لائیو اسٹاک محمد علی ملکانی کے مطابق ایندھن مہنگا ہونے کی وجہ سے ہزاروں ماہی گیر بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت نے ماہی گیروں کے لیے ایک بڑے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت کشتیوں کے مالکان کو براہ راست مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔
امریکی سینٹرل کمانڈ نے ابنائے ہرمز میں ہونے والی حالیہ عسکری جھڑپوں کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ امریکی افواج نے ایران کے بلا اشتعال حملے کا جواب اپنے دفاع کے حق کو استعمال کرتے ہوئے دیا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی بحریہ کے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز جب ابنائے ہرمز سے خلیج عمان کی جانب بڑھ رہے تھے تو ان پر ایرانی افواج کی جانب سے کثیر الجہتی حملہ کیا گیا، جس کے جواب میں امریکہ نے ایران کی اہم عسکری تنصیبات کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔